السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو انتہائی لذیذ اور خوشبودار اوتھینٹک پایا ریسیپی سکھاؤں گی۔ تو چلیے آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پایوں کو اچھی طرح سے دھو لیجیے۔ اگر اس پر کوئی بال وغیرہ لگے ہوئے ہوں تو اس پہ بھوسی یا آٹا لگا کر مل مل کر بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ مسالے، جس میں دھنیا، ثابت دھنیا، زیرہ، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، دار چینی، تیز پات، کچھ لونگیں اور کالی مرچ شامل ہے، اس کو مسلن کلاتھ میں ڈال کر ایک اچھی سی پوٹلی بنا لیجیے۔ پوٹلی کو اچھی طرح باندھیے تاکہ یہ پکنے کے دوران کھلے نہیں، اور اس میں لہسن کی 2 گریں اور پیاز ثابت اور یہ پوٹلی شامل کر دیجئے۔ 3 سے 4 لیٹر اس میں پانی ڈال دیجئے، کیونکہ یہ 3 سے 4 گھنٹے ابلے گا تو اس کے تمام مسالوں کا جو اروما ہے وہ بوٹیوں میں رچ بس جائے گا اور شوربے میں بھی آ جائے گا۔ اب اس کو چولہے پر چڑھا دیجئے، تیز آنچ پر پہلے ایک ابال لے لیجئے۔ جب یہ ابال آئے گا اس میں تو پھر ایک خاص قسم کا جھاگ آ جائے گا، وہ آپ نکال دیجئے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ پایوں کا میل ہوتا ہے، ایک طرح سے پایوں کا میل ہوتا ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے۔ اس سے سالن کی رونق جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 سے 4 گھنٹے تک ڈھک کر اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیے، یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے۔ آپ چیک بھی کر لیجئے گا۔ اس میں سے ثابت مسالے تمام نکال دیجئے، ڈسکارڈ کر دیجئے، اور اس کے بعد پھر تیل لے کر اور 2 پیاز، 2 سے 2.5 پیاز جو ہے اچھی طرح براؤن کر لیجئے۔ میں نے تھوڑا کم لیا ہے آئل، کیونکہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں تو تھوڑا صحت کا بھی خیال کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ پیاز نکال کے اس کو آپ دہی کے ساتھ گرائنڈ کر لیجئے گا، اور اسی تیل میں 2.5 سے 3 چمچ آپ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیے اور اس کو اچھی طرح بھون لیجئے، اور اس میں پھر یہ والے مسالے شامل کریں گے، جن میں لال مرچ، ہلدی، پسا ہوا دھنیا، کالی مرچ اور تھوڑا سا سونٹ کا پاؤڈر ڈال دیجئے، کیونکہ وہ ہاضم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جائفل جاوتری ہے، ثابت زیرے ہیں دونوں، شاہ زیرہ بھی اور سفید زیرہ دونوں شامل ہوں گے۔ اس میں تھوڑا سا جائفل جاوتری کا پاؤڈر شامل کریں گے، گرم مسالے کا پاؤڈر شامل کریں گے، تیز پات ڈالیں گے، اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ تھوڑا سا چیٹا مار کے بھونیے گا، ہلکی آنچ سے بھونیے گا، تو یہ اپنا اچھا سا کلر جو ہے وہ آئل میں نکال دیں گے، اور اس سے آپ کے سالن کی جو رونق ہوگی وہ بہت خوبصورت سا رنگ آئے گا۔ اس کے بعد اس میں دہی کے ساتھ گرائنڈ کیے ہوئے پیاز ڈال دیجئے اور ان کو بھی بھون لیجئے۔ جب وہ بھن جائیں اچھی طرح سے، آپ بھون لیں اور اس میں سے خوشبو آنے لگے تو پھر جال بننے لگے، آپ اس کو اس یخنی میں جو آپ نے پایوں کو ابال کے بنائی ہے اس میں یہ تمام مسالے شامل کر دیجئے۔ اچھا، یہ مسالے ڈالنے کے بعد آپ اس کو آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک پکا سکتی ہیں۔ بس اتنا مت پکائیے گا کہ بوٹیاں جو ہیں وہ گوشت اس کو ہڈی کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی فیملی کے حساب سے آپ اس میں پانی کا اضافہ بھی کر سکتی ہیں، شوربہ بڑھا سکتی ہیں، اور پھر نمک وغیرہ چیک کر لیجیے گا۔ پھر اس کو ہرے مسالے کے ساتھ آپ پیش کیجئے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، اور اپنے پڑوسیوں کو کبھی مت بھولیے اچھے کھانے میں۔ اور دیکھیں یہ بوٹیاں بالکل جو ہے بہت مزیدار سی گلی ہیں۔ آپ اس کو کھائیے اور مجھے دعائیں دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔